کہ قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے 4 پردے جو ہیں عورت کے لیے لازم کیے، ایک نہیں۔ پہلا پردہ ہے عورت کے اندر، دل کے اندر، حیا، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ اصل میں دل کا پردہ اگر نہیں ہے تو باقی پردے آپ اڑا بھی دیں گے تو عورت پھر بھی غلط راستے پر پڑ سکتی ہے۔ لہذا دل میں تقویٰ کا ہونا اور حیا کا ہونا، یہ پہلا پردہ ہے۔ پھر ایک پردہ وہ ہے جو نامحرموں سے ہے اور گھر سے باہر جانے کے وقت ہے، وہاں پہ نامحرموں کے ساتھ سامنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے لمبی چادر کے اندر ملبوس ہو، لپٹا ہوا ہو، ملفوف ہو، اور چادر کا ایک سرا جو ہے اس کو چہرے کے اوپر بھی لٹکا لیا جائے۔ اب اس کے لیے جب ایک عطا بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بہت بڑے تابعی، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اس آیت پر جو کیسے عمل کیا سورہ احزاب کی آیت پر، تو انہوں نے پھر ایک لمبی سی چادر لے کر اپنے آپ کو اس میں پوری طریقے سے چھپا کر پھر ایک آنکھ کھلی رکھ کر باقی پورے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا، پورا چہرہ بھی، اور کہا یہ اس طریقے سے عمل کیا تھا صحابیات نے اس آیت کے اترنے کے بعد، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایران میں جب انقلاب آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ مذہبی انقلاب تو تھا، آیت اللہ حضرات جو ہے وہ وہاں کے پھر حاکم بن گئے تھے، پھر وہاں مذہبی چیزیں آئی ہیں، اور اس کے کئی سال تک بعد میں حج پہ جب جانا ہوتا تھا تو ایرانی خواتین کو میں نے دیکھا ہے، لمبی سی چادر، پورا جسم اس کے اندر ڈھکا ہوا ہے، پھر یہ کہ اس چادر کو اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ کے ساتھ کہ صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری آنکھ بھی ڈھکی ہوئی۔ یہ ہے دوسرا پردہ جو نامحرموں سے ہے یا گھر سے باہر ہے۔ تیسرا پردہ ہے اب جو محرموں سے ہے، سوائے شوہر کے، محرموں سے پردہ، باپ سے پردہ، بھائی سے پردہ، بیٹے سے پردہ، سگے بھائی سے پردہ۔ کیوں؟ کہ کسی کے سامنے محرموں میں سے بھی سوائے شوہر کے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ تو لباس ہے ایک دوسرے کے لیے، بغیر بالکل کسی لباس کے بھی یہ ہوں آپس میں، جو بھی ان کا خلوت کا وقت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ ان کے لیے کوئی ستر کا حکم نہیں ہے، لیکن ان کے سوا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کسے باشد جس کی لمبی فہرست دے دی گئی ہے سورہ نور کے اندر مکمل، ان کے سامنے بھی عورت آئے گی تو چہرہ تو کھلا ہوگا، ہاتھ کھلے ہوں گے، پاؤں کھلا ہوگا ٹخنے سے نیچے، باقی پورا جسم جو ہے وہ کورڈ ہوگا، اور لباس بھی ایسا کہ جو تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، 2 شرطیں پوری کر رہا ہو۔ باریک لباس جس میں سے جسم جھلک رہا ہو، نہیں، حرام۔ تنگ لباس جس سے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ نمایاں ہو جائے، یہ مردوں کا معاملہ بھی ہے۔ بعض لوگ جو یہ پہنتے ہیں بڑی تنگ پہنتے ہیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ سطر نہیں ہوتا پھر پوری طریقے سے، بلکہ جسم کے اعضاء جو ہے ان کے نمایاں نظر آتے ہیں چاہے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے محرموں کے سامنے پردہ، اور محرموں کے سامنے لباس کے علاوہ ایک اضافی شے جو سینے پر ابھار ہے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو عورت کے نسوانی حسن کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، ان کے اوپر اضافی کورنگ ہونی چاہیے، وہ ہے اوڑھنی۔ وہ اوڑھنی جو کہ عرب کے اندر پہلے یہ تھا کہ سر پر ڈال کر اور باقی پیچھے پھینک دیتے تھے اپنی کمر پہ، حکم دیا گیا نہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس اوڑھنی کو جو سر کے بالوں کو چھپا کر اور گردن کو بھی چھپائے، اور پھر اس کا ایک بکل جو ہے وہ سینے کے اوپر آ جائے، یہ اضافی کورنگ ہے، اضافی کورنگ ہے۔ چاہے دیکھیں اس نے کرتا پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے باوجود ظاہر بات ہے کہ سینے کے ابھار تو نمایاں ہو جائے گی، لہذا اس کے اوپر اضافی کورنگ ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن تو باہر کے لیے ہے، ولیضربن علی جیوبہن بخمرہن، اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کے اوپر بھی بکل مار دیا کر۔ یہ تیسرا پردہ ہوا۔ ایک چوتھا پردہ ہے اسلامی معاشرے کا، وہ اہم ترین ہے، اس پر لوگوں کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اسلامی معاشرہ مخلوط نہیں ہے، جدا گانا، سیگریگیشن، مردوں کا دائرہ علیحدہ، عورتوں کا دائرہ علیحدہ ہے، کہیں بھی اختلاط نہ ہو۔ اسکول ہے، کالج ہے، لڑکوں کے علیحدہ، لڑکیوں کے علیحدہ، یونیورسٹیز لڑکیوں کی علیحدہ بنا دیجیے، لڑکوں کی علیحدہ، ان میں میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ میں نے اس پہ الفاظ لکھے ہیں
کہ جیسے ایک بہت بڑا پردہ معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے کہ اس نے دونوں صنفوں کو علیحدہ کر دیا. مردوں کا ہسپتال ہے، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرسیں ہونی چاہیے. میل نرسز آرمی میں ہوتے ہیں، اور یہ امریکہ وغیرہ میں بہت بڑا پروفیشن ہے. یہ کسی کو گھر پہ ضرورت ہے تو میل نرس وہ رکھ لیتا، ان کی پوری ٹریننگ ہے نرسوں والی. عورتوں کے اسپتال میں عورت مریض ہے، عورت ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹرز ہیں، عورت نرس ہے. ٹھیک ہے، ہر کام میں آپ کوئی ایسے انڈسٹریل یونٹس بنا دیجئے، عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، مردوں سے ساتھ سابقہ نہ ہو، واسطہ ہی نہ ہو. ان کے ورکنگ آورز بھی کچھ کم رکھیں. میں نے ایک دفعہ چیلنج لیا تھا، یہ 1982 کی بات ہے، جب میرے خلاف بڑا طوفان اٹھا دیا تھا. لیکن یہ کہ میں نے چیلنج کیا کئی حضرات سے کہ مجھ سے آگے بات تو کرو. کہاں قدم رکتے ہیں؟ کہیں نہیں رکتے. آپ معاشرے میں کاٹیج انڈسٹریز کو عام کر دیجئے، گھروں کے اندر عورتیں کام کریں، انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں. جنگ کے زمانے میں کاٹیج انڈسٹریز، دہلی کا ایک بہت بڑا جو اس کا محلہ تھا، بڑی آبادی تھی، باڑا ہندو راؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہر گھر کارخانہ بن گیا تھا. اسی سے لفظ وہاں بن گیا کرخندار. کرخندار کرخندار ایک بالکل جو ہے معاشرے کے اندر ایک نئی شے وجود میں آ گئی. کارخانہ ہے، گھر کے اندر بٹن بن رہے ہیں، ایک بٹن بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے، بنا رہے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہیں. کہیں پر بکلز بن رہے ہیں، بکسوے بن رہے ہیں. کہیں پر یہ ہے کہ نکریں سی جا رہی ہیں، کہیں کرتے سیے جا رہے ہیں. یعنی آرمی کا دور تھا، بڑے پیمانے کے اوپر ان چیزوں کی ضرورت تھی. صبح کو ٹرک آتے تھے اور ہر گھر کے اوپر خام مال اتار کر چلے گئے. یہ آپ نے تیار کرنا، یہ خام مال لیجیے. شام تو آتے تھے اور تیار شدہ مال لے کے چلے جاتے تھے. عورت کو نہ گھر سے نکلنا، نہ پھر داخل ہونا، کہیں بھی نہیں. تو کاٹیج انڈسٹری، اور آپ کو معلوم ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر گھڑیوں کی انڈسٹری جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہے. کاٹیج انڈسٹری ہو، ایسے انڈسٹریل جو ہے یونٹس بنائے جائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، لیکن اختلاط نہ ہو. یہ اختلاط جو ہے یہ ہے در حقیقت ولا تقربوا الزنا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد بندیاں کر دی ہیں، دور دور زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. تو گویا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ آباد میں گھنٹہ گھر ہے. اب گھنٹہ گھر تک جانے والے 8 بازار ہیں وہاں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گھنٹہ گھر نہ جائے تو 8 بازاروں کو سیل کرنا پڑے گا، تبھی تو ہوگا نا. ورنہ آپ نے ایک بازار بند کر دیا، وہ دوسرے سے پہنچ جائے گی. اسی طریقے سے لا تقربوا الزنا، یہ زنا کا گھنٹہ گھر جو ہے آپ نہیں چاہتے کہ لوگ وہاں تک جائیں، تو ذرا دور دور اس کے لیے سد بات کیجیے، دروازے بند کر دیجیے. پہلا لباس کا معاملہ، نمبر 2 پھر جو ہے باہر نکلنے کا معاملہ. گھروں کے اندر بھی نگاہیں نیکی رکھو. جوان بھائی اپنی جوان بہن کے جسم کو گھور کر نہ دیکھے، نگاہیں نیکی رکھو. وہ جوان بہن اگرچہ بہن ہے لیکن ہے تو لڑکی، بھائی اگرچہ بھائی ہے تو لڑکا. وہ جذبات جو ہوتے وہ ہوتے. اس اعتبار سے باپ جو ہے وہ گھور کر اپنی بیٹی کو نہ دیکھے، جوان بیٹی کو، اس لیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، خیالات کے اندر کوئی بری شے آ سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مذاق اڑاتے ہیں لوگ، نگاہیں نیچی رکھیں، باہر نکلنے میں نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بھائی یہ گھر کے اندر کی بات کی جا رہی ہے. باہر تو وہ نکلے گی تو وہ برقع لے کر، برقع اصل میں اسی حجاب کی ایک شکل بن گئی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. چادر کو اگر آپ اس طرح پکڑیں گے تو ایک ہاتھ آپ کا جو ہے مستقل طور پر چادر کو پکڑنے پر مجبور ہوگا، ایک ہاتھ آپ کا آکوپائیڈ ہے، دوسرا ہاتھ ہے صرف اس سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ بچے کو لے کر جا رہی ہے ماں ڈاکٹر کے ہاں، ایک ہاتھ میں گود میں بچے کو لیا ہے، دوسرے میں اسے شیشی لینی ہے، دوا کی بوتل لے کے جانی. لہذا اس کے لیے پھر یہ برقع بن گیا کہ برقعے سے دونوں ہاتھ فری ہیں، چہرے پر نقاب ہے، آنکھوں کی جگہ پر جالی ہوتی تھی. آج کل تو کچھ دوسری طرح کے برقعے بن گئے، لیکن اس طرح کے برقعوں میں جن میں آنکھوں کے سامنے جالی نہیں ہے تو پھر گوگلز ہونے چاہیے تاکہ نگاہوں کا جو ہے آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. ایک آنکھ کی ٹکراؤ کا جو ہے وہ نگاہوں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک آنکھ سے میسج پاس نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں آنکھوں کا کام ہوتا ہے. اسی لیے ایک آنکھ چھپی ہوئی ہو اور ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہو، یا پھر یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے اوپر گوگلز اگر پہن لیے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ فتنے کا راستہ بند ہو جائے گا. تو ان تمام راستوں کو بند کرنا مقصود کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، وہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے،
وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ معاشرے کو پھر جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے پھر وہ سڈاس بن جاتا ہے، متعفن ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی خیر پروان نہیں چڑھ سکتا، اولاد جو ہے اس کی تربیت صحیح رخ پر نہیں ہو سکتی۔